محمد صدیق پوپلزے ہیں جی، یہ بہاولپور سے۔ ان کا سوال بڑا تکلیف دہ سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں صورتحال بہت بری طرح بگڑ چکی ہے، لوگ اب بھی کرونا کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے، اور بہت سے لوگ یہاں کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کا کہ کرونا نام کی کوئی بیماری نہیں ہے، سب ڈرامہ ہے۔ تو آپ ہی پاکستانی قوم کو سمجھائیں۔ محمد صدیق صاحب، میرے سمجھانے نہ سمجھانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کاش میں سمجھا سکتا تو بہت پہلے 28-29 سال سے یہی حق مار رہا ہوں، صورتحال بہتر ہوتی۔ لیکن یہ بنیادی طور پہ یہ سزا ان حکمرانوں کو مل رہی، جو سمجھا کے وزیر اعظم سے لے کے صوبائی وزیروں تک پاگل ہو گئے ہیں۔ کوئی ان کی بات نہیں سن رہا، یا یوں کہہ لیں آپ چلیں کہ میجورٹی ان کی بات نہیں سن رہی۔ تو یہ سزا ہے۔ میں پرٹیکولرلی ان حکمرانوں کی بات، یا ہمارے حکمرانوں کی، انہوں نے عوام کو جاہل رکھا۔ یہ ان کی خباثت تھی، یہ ان کی شرارت تھی، یہ ان کی سازش تھی۔ یہ جانوروں کے ریوڑ پہ حکومت کرنا چاہتے تھے، چونکہ جانتے تھے کہ اگر یہ پڑھ لکھ گئے، آسودہ ہو جائیں گے، انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، ان کی سوچ تبدیل ہو جائے گی اور ہمیں ٹھڈے مار کے نکال دیں گے۔ جو آج نسل در نسل چلانا چاہ رہے ہیں نا اپنا یہ دھندا، یہ گندا دھندا، یہ تجارت، یہ کاروبار، یہ سیاست کی انڈسٹری جو چلانا چاہ رہے ہیں نا، بالکل ایک خباثت ہے، ایک شرارت ہے۔ انہوں نے عوام کو جاہل رکھا۔ جہالت نے تبہم پرستی، تعصب، عدم توازن، بے پناہ جذباتیت، غیر حقیقت پسندی، بے خبری، لا علمی، غیر ذمہ داری، عجلت پسندی کو جنم دیا۔ یہ معاشرہ ان سب مکروہات کا ایک مجموعہ ہے آج، اور یہ کل کوئی ڈھنگ کا کام ان عوام سے لینا چاہیں گے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ ہر سال ایک پورا مہینہ عبادات پہ بڑا فوکس ہوتا ہے، بڑے بڑے خطبے، بڑے بڑے لیکچر، بڑے بڑے بھاشن دیے جاتے ہیں، رتی برابر اثر نہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں نے نہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے یار غضب خدا کا، 22 کروڑ کا ملک، 20 کروڑ لیٹر سے زیادہ جعلی 2 نمبر کیمیکلز والا دودھ ہر روز اس ملک میں بکتا ہے، 20 کروڑ لیٹر سے زیادہ۔ یہ ہے اصل اوقات۔ تو اس کی قیمت ہے لوگوں کو جاہل رکھنے کی قیمت۔ اگر آج وہ ماسک نہیں پہن رہا تو ٹھیک ہے، نہیں پہن رہے، انہیں تو اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کام کرنے نہ کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ یہاں تو پنکچویلٹی، وہ بندہ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، قضا نہیں کرتا نماز، عام زندگی میں وہ ٹائم پہ نہیں کہیں پہنچتا، اپنے آفس ٹائم پہ نہیں جائے گا بدبخت۔ حالانکہ اللہ پاک کو یاد کرنے کے لیے کوئی اسپیسیفک آرس کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے تربیت ہے۔ نماز ایک بہت زبردست عالی شان پیکج ہے۔ آپ کندھے سے کندھا ملا کے آپ نماز پڑھ رہے ہو باجماعت، اور آپ کا دل سے نہ ملا ہو، نہ آپ کو میرا پتہ، نہ مجھے آپ کا پتہ ہے، کر رہے ہو 5 بار وضو، نیت بھی گندی، آنکھ بھی گندی، رزق بھی گندا، حرام، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے، سمجھی کوئی نہیں آپ نے۔ تو this is what it is۔ آپ کا ہی نہیں، بے شمار لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی فوج کو کنٹرول دینے کا کرونا کے حوالے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، ملک صاحب پوچھتے ہیں کہ میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا حکومت اتنی گئی گزری ہے کہ لوگوں کو ماسک پہنانے کے لیے بھی فوج کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ تو بھائی یہ حکومت نہیں، اس سے پچھلی بھی، اس سے پچھلی بھی، وہ دہشت گردی کی تو سمجھ آتی۔ یہ اتنے نالائق اور اتنے کرپٹ، کرپشن صرف فائنینشیل نہیں ہوتی، بے شمار، یہ بہت وسیع ایک سبجیکٹ ہے۔ آپ مجھے بتائیں
کوئی مجھے حکومت بتائیں جن کو ہر معاملے میں فوج کی ضرورت نہ پڑی ہو. یہ تو کورونا ہے، اسٹیٹ آف ایمرجنسی ہے مور اور لیس، لیکن دلدلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، کوئی اور آفت آ جائے، دہشت گردی ہو جائے، گھوس اسکول ہو جائیں، بجلی چوری ڈھونڈنی ہو، یہ کہاں نہیں ضرورت ہے ان کو. اب یہ بتائیں، یہ تو بجلی چور نہیں پکڑ سکتے کیونکہ خود چور ہیں. ان کو قدم قدم پہ اتنے بے شرم، اتنے بے حیا اور اتنے ڈھیٹ ہیں کہ ایک ادارہ جس کی طرف یہ لپکتے ہیں ریسکیو کے لیے، قدم قدم پہ ہر شعبے میں، جب ان کو ٹھڈے پڑ جائیں پھر ان کو یہ ٹارگٹ کر لیتے ہیں. وعدہ کیا تھا کہ میں اہل مغرب کے جو مشاہیر ہیں، ان کے جو مفکر ہیں، ان کے حوالے سے تھوڑا آپ کو بریف کروں گا. 2 اس کی قسطیں تو چل چکی ہیں. ان کے جو حضور کے بارے میں، ہمارے آقا کے بارے میں کیا کہتے تھے. آج میں پھر 2-3 لوگوں کا ذکر کروں گا. ایک ہیں سر جان گلب. ان کا میں اچھا، یہ بہت تفصیل میں بھی جایا جا سکتا ہے، ان کی پوری کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ ممکن نہیں. تو ایک چھوٹا سا پیرا ہے سر جان کا، وہ آپ سنیں حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جب ہجرت کرنے والے نے سرگوشی میں حضرت ابو بکر کے بیٹے اور بیٹی کو غار ثور پہ اللہ حافظ کہا اور اونٹ خاموشی سے پہاڑ کے دامن کے اندھیروں میں گم ہو گئے، اس وقت آسمان پہ ستارے تھے. اس سفر سے اسلامی تاریخ کے ایک عظیم باب سے پردہ اٹھتا ہے. رومی شہنشاہ قیصر اور ایرانی سلطنت کے خسروؤں نے کتنی کم فتوحات کیں اور تاریخ میں کتنا کم حصہ ادا کیا، جبکہ ان کے چاروں طرف دنیا کی بہترین افواج اور جنگجو تھے جو طویل عرصہ تک دنیا پہ حکمرانی کے لیے ایک دوسرے پہ غلبہ پانے کی کوشش کرتے رہے. ذرا اندازہ کریں اس رات کا اور ان 4 اربوں کا جو خاموشی سے حجاز کے پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہے تھے، اور یہ لمحات اور ان کا یہ ابتدائی سفر آگے چل کر ان دونوں عظیم شہنشاہیتوں کا خاتمہ کرنے والا تھا. سبحان اللہ. اب سنیے ڈبلو مونٹگومری واٹ، وہ حضور کے بارے میں لکھتے ہیں. ان کی کتاب کا نام ہے محمد پیس بی اپان ہم ایٹ مدینہ. تو ایک جگہ لکھتے ہیں یہ ان کی ذہانت کا ہی نتیجہ تھا جس کی وجہ سے انتہائی تیزی کے ساتھ ایک چھوٹی سی مملکت دنیا کی بہت عظیم سلطنت میں بدل گئی، اور یہ تبدیلی 13ویں صدی عیسوی تک بہت سی قومیتوں نے اپنائی. میرا یہ کہنا ہے کہ حضور میں وہ تمام صلاحیتیں تھیں جو ایک بہترین منتظم میں ہونی چاہیے. ان میں یہ صلاحیت بھی تھی کہ صحیح آدمی کو صحیح کام پہ لگایا جائے. کوئی بھی ادارہ یا کوئی پالیسی اس وقت تک دیر پا ثابت نہیں ہو سکتی جب تک وہ غلطیوں سے اور بد سلیقگی سے پاک نہ ہو. اور یہی حضور کی عالی شان حکمت عملی تھی. جب حضور کا وصال ہوا تو ان کی تشکیل کردہ ریاست پھیل رہی تھی اور اس قابل ہو گئی تھی کہ آپ کی جدائی کا نقصان برداشت کر سکے. جب اس وقت کے مسلمان اس صدمے سے باہر نکلے تو دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے غیر معمولی رفتار سے فتوحات حاصل کی. جیسے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے ابتدائی ایام کے بارے میں آگہی ہوتی جائے گی، اتنا ہی انسان کی حیرانی بڑھتی چلی جائے گی. جس قدر کامیابیاں آپ نے حاصل کی وہ شاید ہی کبھی کسی کو نصیب ہوں یا ہوئی ہوں. اس سے آگے
ایلفرڈ لکھتے ہیں کہ حضور نے جو کامیابیاں حاصل کیں وہ 3 چھوٹی جنگوں کا ثمر بھی کہلا سکتی ہیں، جن میں ان کے مجاہدین کی تعداد چند ہزار سے کبھی نہیں بڑھی، لیکن اہمیت کے اعتبار سے یہ جنگیں دنیا کی مثبت ترین نتائج حاصل کرنے والی جنگوں میں سر فہرست ہیں۔ سوال ہے جی مولوی اشفاق احمد بہاول نگر، وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو اسلام کی بنیاد پہ حاصل تو کر لیا گیا ہے، لیکن اس ملک میں اسلامی نظام لاگو نہیں کیا جا سکتا اور نہیں کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیا پاکستان میں کبھی اسلامی قوانین نافذ ہوں گے؟ مولوی اشفاق صاحب، پہلے آپ ذہن میں رکھیں، اسلامی قوانین آفاقی قوانین ہے، ورنہ، اور اس کا مطلب ہے منصفانہ قوانین، ورنہ وہ ملک خوشحال، ترقی یافتہ، مہذب، پرسکون اور کامیاب نہ ہوتے جو اسلامی ہے ہی نہیں۔ ان کے قانون منصفانہ ہے، ہر منصفانہ، ہر خوبصورت چیز ہی بنیادی طور پہ اسلامی چیز ہے، ورنہ آج سے 1400 سال پہلے ٹریفک کے کون سے قوانین تھے جی؟ تو قوانین تو یہ ابھی جب آٹوموبائل وغیرہ کا سلسلہ، اسی طرح بجلی کے محکمے کے اپنے قوانین ہیں، بینکنگ کی دنیا، اقوام متحدہ، ٹیلی فون کے، کمپیوٹر کے، یہ سوشل پتہ نہیں میڈیا شیڈیا، یہ وہ سارا سول ایویشن، جہاز رانی کی ایک اپنی دنیا ہے، اس کے اپنے پتہ نہیں کون کون سے قوانین ہیں، اصول ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں، سو یہ ایوالو ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم چیزوں کو بہت ہی سطحی طریقے سے دیکھتے ہیں۔ اسلام کا کوئی سچ معاشی نظام نہیں ہے، ہدف دیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ خود قرآن پاک میں لکھا ہے کہ مومن اپنے اثر کے ساتھ، جس صحت میں، یہ اللہ پاک تو جانتے تھے کہ بھی 1400 سال پہلے، کہ 1400 سال بعد کی دنیا کیسی ہوگی۔ ہدف کیا ہے؟ اسلام میں کوئی معاشی نظام نہیں ہے، بیسیکلی ہدف ہے، جیسے مرضی اچیو کر لیں آپ۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ ایئرپورٹ پہنچنا ہے، میں یہاں سے جاؤں گا، کوئی ڈیفینس سے چلا جائے گا، کوئی شہر سے آ جائے گا، کوئی علامہ اقبال ٹاؤن سے آ جائے گا، پہنچنا وہاں۔ وہ کیا ہے کہ طاقت یہ ہے، نہ کوئی سیاسی نظام ہے سچ، یہ ذہن میں رکھیں آپ، اور نہ کوئی مالی نظام ہے۔ اچھا، دیا کیا ہے؟ ٹارگٹ، اور یہ آپ پہ چھوڑ دیا کہ اپنے وقت، اپنے زمانے، اپنے عصر، اپنے عہد کے حوالے سے تمہیں جو سوٹ کرتا ہے وہ سسٹم اختیار کرو، لیکن ٹارگٹ یہ ہے، ٹارگٹ نہیں چینج ہونا۔ ٹارگٹ کیا ہے؟ اب ٹارگٹ اس میں یہ ہے کہ سیاسی نظام اسلام کا، جو میری فہم ہے، میں تو آپ کی طرح مولوی نہیں ہوں، میں سادہ سا عام گناہگار آدمی ہوں۔ سیاسی نظام یہ ہے، اور مالی نظام، کہ سیاسی نظام کے حوالے سے یہ لعنت اور پھٹکار جو ہے وہ اسی لیے ہے، سیاسی طاقت چند خاندانوں میں مرکوز نہ ہو جائے، اور مالی نظام یہ ہے کہ مالی طاقت بھی چند گھرانوں میں تک محدود نہ ہو جائے، اور یہ کیسے بہیو کرے؟ جیسے ایک صحت مند انسانی جسم میں خون سرکولیٹ کرتا ہے، پراپر جسے کہتے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک، پاؤں کے ناخن تک، سر کے ٹاپ تک، مالی اور سیاسی طاقت یوں جوڈیشیسلی، یوں منصفانہ طریقے سے
سرکولیٹ کرے سوسائٹی میں جیسے انسانی جسم میں خون سرکولیٹ کرتا ہے، ورنہ کلوٹنگ ہو جائے گی۔ اگر مخصوص جگہ پہ خون کہیں کم کہیں زیادہ تو کہیں لو بلڈ پریشر ہوگا، کہیں ہائی بلڈ پریشر ہوگا، وہ فیٹل ہوگا، کہیں کلوٹنگ ہو جائے گی، کہیں اور۔ تو ہم جیسے معاشروں میں آپ منصفانہ، اس کی وجہ ہے کہ دنیا میں بے شمار معاشرے ہیں جو ہم سے صدیوں آگے نکل چکے ہیں۔ چائنا ہے، حیرت انگیز مثال ہے ترقی کی، وہ تو کوئی اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ انہوں نے غربت کے خلاف دنیا میں پہلی بار اتنے کم عرصے میں انہوں نے غربت کا جتنا بھی خاتمہ کیا ہے وہ تاریخ میں ریکارڈ ہے، اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں۔ وہ تو اسلامی نظام نہیں ہے، وہاں منصفانہ نظام جو بھی ہوگا وہی اسلامی نظام۔ تھینک یو ویری مچ۔